اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان محترم، معزز سامعین و ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے اس شب فلادت باسعادت امام ولی عصر حجت دوراں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ رسول اکرم سے منسوب ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جو بھی انسان اپنے وقت کے اپنے دور کے امام کو نہ پہچانتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے تو وہ انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاہلیت سے مراد یا تو وہ نصرانی مرے گا یا تو وہ یہودی بن کر مرے گا۔ تو دیکھا اپنے حضرات، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ نمازی ہی کیوں نہ سہی، روزے رکھنے والا ہی کیوں نہ سہی، حاجی ہی کیوں نہ سہی، لیکن جب معرفت امام کے بنا اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ انسان یا تو یہودی بن کے مرے گا یا تو نصرانی بن کے مرے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں معرفت امام زمانہ کے نور کو ودیعت فرمائے، الہی آمین۔ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ رسول کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، مولا کائنات کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا، اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو، عیسیٰ کی خلت دیکھنی ہو، ہیبت موسیٰ دیکھنا ہو، جمال یوسف اور کمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کو دیکھے۔ یعنی علی سارے کمال اور سارے جمال کے حامل ہیں، سارے صفات علی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت بھی اتنی نرالی ہے اور اتنی بابرکت ہے کہ جس میں اگر ائمہ کے بھی فضائل دیکھنے چاہیں اگر کوئی، تو اسی امام کی زیارت کر لے گا تو اسے علی کا جلوہ بھی نظر آئے گا، حسن کی خوبصورتی بھی نظر آئے گی، حسین کی بادشاہی بھی نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس میں سارے انبیاء کے حسن اور سارے انبیاء کے اخلاق کے ساتھ ساتھ سارے ائمہ کرام کے اخلاق بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وجود امام کا بابرکت ہے ہمارے لیے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد بھی فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہے اور تمہارے لیے برکت کا سبب ہے اگر تم صاحبان ایمان میں سے ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ولی دوراں امام زمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور عزیزان محترم، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام اتنے سالوں سے زندہ کیسے ہیں؟ ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں، تاکہ امام کے حیات کا لوگوں کو اندازہ ہو سکے۔ عزیزان محترم، بہت سارے مخلوق اللہ نے دنیا میں بنائے، دنیا میں بھیجے، تاکہ ہر مخلوق الگ الگ نہج سے اور الگ الگ زبان سے اور الگ الگ طریقے سے اللہ کی حمد کرے اور اللہ کی ثنا کرے۔ اور ہم نے غور کیا کہ اللہ نے جن مخلوقات کو بنائے ان میں جانور بھی ہے، ان میں پرندے بھی ہیں، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، ان میں جنات بھی ہیں، ان میں ملائکہ بھی ہے اور ان میں انسان بھی ہے۔ اور جب ہم نے ساروں کی لائف سائیکل دیکھی تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ اللہ نے کسی کو چند گھنٹوں کی مہلت دی۔ یعنی کوئی ایسا پھول ہے جو چند گھنٹوں کے لیے اس کی زندگی ہے، بس وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا بھی ہے، سر کا تاج بھی بنتا ہے، لوگوں کی زینت کا سبب بھی بنتا ہے،
اور پوری دنیا میں اپنی خوشبو کو پھیلا بھی دیتا ہے اور سب کو معطر کر دیتا ہے۔ پھول کی حیات کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ کیڑے اور مکوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حیات بس ایک دن کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی حیات صرف 2 سال ہوتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی حیات 20 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 120 سال۔ اور اسی طریقے سے آپ پودوں میں آ جائیے، کچھ پودے کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ پودے جب بڑے ہو کے درخت بن جاتے ہیں تو یہی درخت 100 سال سے لے کے 5000 سال تک 100 سال سے لے کے 5000 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے جنات کی حیات بھی بہت زیادہ ہے، بہت عرصوں تک، بہت صدیوں تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء میں بھی جناب نوح کو بہت زیادہ طول عمر ملی، اور جناب عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں، جناب الیاس آج بھی زندہ ہیں، جناب خضر آج بھی زندہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، جناب ادریس بھی آج بھی زندہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو پروردگار انبیاء کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو پروردگار درختوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو پروردگار جنات میں زندگی دے سکتا ہے، جو پروردگار ملائکہ کو زندگی دے سکتا ہے، کیا وہ پروردگار اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو، اپنے ولی خاص کو، کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہے، کیا اس کو زندگی نہیں دے گا؟ بے شک دے گا، کیونکہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک انسان کو 300 سال تک سلا کے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اتنا ایسا قادر مطلق ہے کہ اللہ ہزاروں سال کے بعد بھی مردے انسان میں زندگی ڈال سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بات بس سمجھنے کی ہے، لوگوں کو بس چھوٹی سی مثال دیں کہ امام زندہ کیسے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ بجائے بڑھنے کے کانسٹنٹ طریقے سے کیسے قائم رہ گئی، یعنی ان کی جوانی آگے کیوں نہیں بڑھ پائی۔ تو عزیزان محترم، ان کے لیے مثال یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم کو اس انداز سے بنایا کہ ہمارے سر پر بھی بال اگتے ہیں اور ہمارے آنکھوں پر بھی پلکیں ہیں، لیکن دونوں کے بڑھنے کا انداز الگ ہے۔ سر کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں لیکن پلکوں کے بال بڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان خاص ہوتا ہے اور ایک انسان عام ہوتا ہے۔ ہم انسان عام ہیں جن کی عمریں بس 60 سال، 70 سال، بہت زیادہ جیے تو 100 سال، لیکن امام زمانہ امام خاص ہے، انسان خاص ہے کہ جس کی عمر کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی کر دیا، تاکہ لوگوں کو تفسیر کوثر کا اندازہ کیا جا سکے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور الحمدللہ وہ ہمارے درمیان ہیں اور ہمیں ہدایت کر رہے ہیں۔ ہم ہر سال امام کو عریضہ لکھتے تھے، لیکن اس سال مجبوریوں کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ہم لکھ نہیں پائے، لیکن دل کی گہرائیوں سے امام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اے مولا، اے آقا، آپ ہمارے دلوں سے واقف ہیں، جو ہمارے دل کے ارادے ہیں وہ دل کے ارادوں کے آپ واقف ہیں۔ تو لہٰذا مولا، ہم دلوں میں عریضہ لکھیں گے، خلوص کے ساتھ عریضہ لکھیں گے۔ آپ ہمارے دلوں سے آگاہ ہیں، باخبر ہیں، بس ہمارے دلی حاجات کو پورا فرمائیں اور پوری دنیا سے یہ کرونا وائرس کو دور فرمائیں۔ اور پروردگار سے بھی آخر میں یہی دعا کروں گا کہ پروردگار منجی دو عالم، منجی بشریت، وارث امام حسین اور وارث انبیاء، وارث ائمہ، امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.